آداب ناظرین، میں سید عامر حنیف، آپ دیکھ رہے ہیں گواہ نیوز۔ T20 ورلڈ کپ فائنل کون جیتے گا، پاکستان یا انگلینڈ؟ موسم کے حالات اشارہ دے رہے ہیں کہ فائنل مقابلہ ممکن نہیں، اس لیے پاکستان اور انگلینڈ دونوں کو مشترکہ چیمپئن قرار دیا جا سکتا ہے۔ ویسے قدرت کا معاملہ ہے، محکمہ موسمیات لاکھ پیش قیاسی کرے کہ بارش ہوگی، موسم بدل بھی سکتا ہے۔ جو بھی ہو، اس وقت ہندوستان کے فائنل میں نہ پہنچنے کا غم سبھی کو ہے۔ بعض سینئر کھلاڑیوں پر بجلی گرے گی، ہاردک پانڈیا کو کپتان بنائے جانے کا امکان ہے۔ یہ چڑھتے سورج کے پجاری ہیں، اگر ہندوستان میچ جیت لیتی تو انعامات کی بارش ہوتی، اب تو سزا کے بارے میں سوچا جا رہا ہے۔ روہت، راہل اور سمی کے IPL کیریئر پر بھی تلوار لٹک رہی ہے۔ ہندوستان کے باشعور شائقین کرکٹ کو ہندوستان کی شکست سے زیادہ غصہ ان ٹی وی چینلز پر آ رہا ہے جنہوں نے کھیل کو بھی پنڈتوں، نجومیوں کے حوالے کر دیا تھا۔ ایک مشہور نیشنل ٹی وی چینل نے تو اپنے پرائم شو میں 10 نجومیوں کو پیش کیا تھا جنہوں نے روہت شرما کی کنڈلی دیکھ کر یہ پیشن گوئی کی ایک مشہور نیشنل ٹی وی چینل نے تو اپنے پرائم شو میں 10 نجومیوں کو پیش کیا تھا جنہوں نے روہت شرما کی کنڈلی دیکھ کر یہ پیشن گوئی کر دی تھی کہ ہندوستان کے فائنل میں پہنچنے کے 70% چانسز ہے۔ انہیں جو شرمندگی ہوئی ہوگی اس سے کہیں زیادہ ہتک ٹی وی چینل اور اس کے اینکر کی ہوئی ہے جنہوں نے ایک جنٹل مین گیم کو مداری کا کھیل بنا دیا تھا۔ ابھی یہ نجومیوں کا تماشا ختم بھی نہیں ہوا تھا کہ ایک دھارمک چینل نے دعویٰ کیا ہے کہ سیمی فائنل میں ہندوستان کو انگلینڈ نہیں بلکہ پاکستان نے کالے جادو سے ہرایا ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ کالے جادو کا اثر کوہلی اور پانڈیا پر نہیں ہوا۔ دراصل ایک پاکستانی کرکٹ پریمی نے ٹویٹر پر مذاق کے طور پر لکھا تھا کہ انہوں نے ایک بنگالی بابا سے مل کر درخواست کی تھی کہ وہ ہندوستان پر کالا جادو کرے تاکہ وہ فائنل میں نہ پہنچ سکیں۔ یہ شیخ چلی اور بے وقوف قسم کے پنڈت اور ان سے کہیں زیادہ ٹی وی چینلز کے نااہل اینکرز اس مذاق کو بریکنگ نیوز بنا رہے ہیں۔ 21ویں صدی اور سائنس اور ٹیکنالوجی کے دور میں اس قسم کے پروگرامز کا نئی نسل مذاق اڑا رہی ہے۔ بہرحال کرکٹ ہو یا قطر میں ورلڈ کپ فٹ بال ٹورنامنٹ، جو ٹیم اچھا کھیلتی ہے وہ کامیاب ہوتی ہے۔ بعض اوقات تقدیر مہربان ہوتی ہے تو جیتنے والی ٹیم ہار جاتی ہے اور ہارنے والی ٹیم کے حصے میں کامیابی آ جاتی ہے۔ ناظرین، عالم اسلام آج ایک اپنے معینات سپوت سے محروم ہو گیا۔ بین الاقوامی شہرت یافتہ ماہر معاشیات ڈاکٹر نجات اللہ صدیقی اب ہمارے درمیان نہیں رہے۔ انہیں ان کی معاشی میدان میں غیر معمولی خدمات کے اعتراف کے طور پر حکومت سعودی عرب نے شاہ فیصل ایوارڈ سے نوازا تھا۔ نجات اللہ صدیقی دنیا کے کئی یونیورسٹیز میں خدمات انجام دے چکے ہیں۔ وہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے بھی وابستہ رہے۔ وہ جماعت اسلامی کے صف اول کے قائدین میں تھے۔ ان کا انتقال امریکہ میں ہوا جہاں ایک عرصے سے وہ زیر علاج تھے۔ مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی حیدرآباد میں صحافت کی 200 سالہ تقاریب کا وسیع پیمانے پر 13، 14 اور 15 نومبر کو اہتمام کیا جا رہا ہے۔ ابتدائی تقریب کی صدارت 13 نومبر کو صبح 10 بجے وائس چانسلر پروفیسر سید عین الحسن کریں گے۔ اس موقع پر پروفیسر احشام احمد خان تقریب کا تعارف کروائیں گے۔ پروفیسر محمد فریاض استقبالیہ خطبہ پیش کریں گے۔ نامور صحافی اور نامہ نگار حسن کمال کلیدی خطبہ پیش کریں گے۔ تھیٹر اور فلم ڈائریکٹر مصنف سلیم عارف مہمان خصوصی ہوں گے۔ محترمہ کامنا پرساد، سپن داس گپتا، پروفیسر سنجے دیویدی، جناب حذیفہ وستانوی، PA انعامدار رئیس احمد، ڈاکٹر عبدالقدیر، مرزا قمر الحسن بیگ مہمانان اعزازی ہوں گے۔ اس موقع پر رہنمائے دکن کے 100 سال مکمل ہونے کے جشن کے سلسلے میں اس کی نئی صورت کا افتتاح عمل میں آئے گا۔ یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ جناب سید وقار الدین، ایڈیٹر روزنامہ رہنمائے دکن کو ان کے دست راست سمجھے جانے والے اور ان کے قریبی رشتہ دار کی جانب سے بڑے پیمانے پر دھوکہ دہی کے واقعے کے بعد وقار پاشا مرحوم کے بھانجے احمد امیر خان نے انتہائی جرأت کے ساتھ رہنمائے دکن کو نئی زندگی دینے کی بھرپور کوشش کی ہے۔ آج کے بلیٹن میں بس اتنا ہی۔ مزید معلومات کے لیے پھر سے حاضر ہوئیں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔